اچھا مفتی صاحب، آپ نے بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ شرعی حوالے سے فقہی معاملات میں تربیت کی جائے. یہ بہت بنیادی باتیں ہیں اور عام طور پر بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے گھرانوں میں اس بات کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ شرعی تقاضے کیا ہیں، فقہی حوالے کیا ہیں، کہ جس کے حوالے سے بچوں کو اویئر ہونا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں فقہی حوالے سے آپ فرمائیے گا، یہ بہت اہم بات ہے، ہمارے دینی مسائل جو ہیں اس کے حوالے سے بچوں کی کن امور، کن خطوط پر تربیت کی جائے تاکہ بچہ جو ہے ایک اچھا اور سچا مسلمان بن سکے. کل بھی اس پہ ہماری ضمناً گفتگو ہوئی تھی کہ شرعی اعتبار سے جیسے حدیث بھی ہے کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. اب لازم بات ہے کہ نماز کے لیے پھر وضو بھی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے نا. آگے چل کے اس نے غسل بھی کرنا ہے، پھر نماز کی شرائط ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، روزہ آ گیا، اس کے کچھ احکام ہیں. اسی طریقے سے جب بچہ اگر مالدار ہو جاتا ہے بلوغت کے بعد، اس پہ مال پہ سال گزرتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل، قربانی کے مسائل ہیں. پھر اسی طرح اگر اچانک والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو وراثت کے مسائل ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں. اس کے علاوہ پھر آگے بچے کی آپ نے شادی کرنی ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بیٹے سے پوچھیں گے بیٹا کیسی عورت لڑکی چاہیے، جی گورا رنگ ہو، بڑی بڑی آنکھیں ہو، کالے بال ہو، بس پڑھی لکھی ہو. اور لڑکے لیے کیا چاہیے؟ مکان اپنا ہو، اگر ساس مری ہوئی ہو تو بہت اچھی بات ہے، نندے نہ ہو تو نور علی نور، ہاں وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور وہ اچھا کماتا ہو بس. اس کے بعد یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی تمہیں نان نفقے کے مسائل پتہ ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، طلاق کے کیا مسائل ہیں. بعض اوقات ہم تو اسی فیلڈ کے لوگ ہیں، 20 سال سے حضرت طلاقیں ہو رہی ہیں اور حرام زندگی گزار رہے ہیں. 20 سال ہو گئے، نہ والدین کو شعور نہ اولاد کو شعور. تو اس لیے فقہی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو یہ مسائل سکھائے جائیں. کل آپ کے بچہ، حتیٰ کہ خواتین بھی باہر خریداری کرتی ہیں، یہ جا کر عموماً جو خریداری کرتی ہیں نا وہ شروط فاسدہ کی وجہ سے بائع فاسد ہوتی ہے. سامنے والا بھی گناہ گار، یہ بھی گناہ گار، اس کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے. ایسے مثال اگر آپ عنایت فرما دیں. مثال کے طور پر کہ بھئی مجھے یہ چیز دو، اور زبردستی پیسہ پھینکا، وہ مان بھی نہیں رہا اور چل پڑی آگے، ہو گیا اور اگر تم نہیں کرو گے تو یہ ایسے سے اس میں کنڈیشن لگا دی جاتی ہیں اپنے پاس ایسی شرائط کہ جس کی بنا پر وہ سودا خراب ہو جاتا ہے. سبزی والے کے پاس جائیں گی، اب یہ عدم تربیت یا عدم علم کی بنیاد پہ نا 3-4 بچے پیچھے پیچھے ہوں گے، اماں اماں اماں، ایک کو گاجر پکڑائی، ایک کو مولی پکڑائی، ایک کو ٹماٹر، اور پیسے دے کے ان کے پیسے نہیں دیے، وہ پھر چیخ رہا ہے باجی بات سنو. ارے یہ تو بچوں کو گاجر دیے، اور بچے شروع سے ہی وہ غاصبانہ اور ڈھاکے مار مار کے نکل رہے ہیں. صاحب مونگ پھلی والے کے پاس پہنچے، ایک مٹھی مونگ پھلی پکڑی، ایک آدھا پاؤ تولنا. بھائی تو نے آدھا پاؤ ہاتھ میں اٹھا لیا، اتنا بڑا ہاتھ مارا ہے پورا کا پورا وہ، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عدم تربیت کی بنا پہ ہیں. کل اس نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے. کتنی بہنیں ایسی ہیں، وہ میرا بھائی کاروبار کرتا تھا، میں نے پیسے انویسٹ کیے مطلب ان شرائط کے ساتھ، اب مجھے 2 سال بعد یہ خیال آ رہا ہے کہ غلط تو نہیں کر دیا میں نے. چلیے یہ بھی اچھی چیز ہے، میں کہتا ہوں آپ نے اچھا کیا، 2 سال بعد ہوش میں آ گئی. لیکن اس کاش 2 سال پہلے ہوش میں آ جاتی ہیں تو 2 سال تک جو آپ پروفٹ لیتے رہی ہیں اس میں بعض اوقات شرعی قباحت ہوتی ہے، اسے ختم کرنا واجب ہوتا ہے. وہ قصب خبیث ہوتا ہے، اس پیسے کو بغیر ثواب کے صدقہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور گناہ علیحدہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اگر فقہی اعتبار سے مسائل نہ سکھائے جائیں، نہ عبادت کامل ہوں گی، نہ اس کی شخصیت کامل ہوگی، نہ باہمی معاملات بالکل شریعت کے تقاضے کے مطابق ہوں گے، نہ انسان گناہان صغیرہ و کبیرہ سے بچ سکتا ہے. اور یہ تباہی ہے، اور یہ اکثر یہاں پتہ نہیں چلتا، جب موت آتی ہے نا اس کے بعد پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سے کیا کیا خطائیں ہوئیں، اور پھر توبہ کا موقع نہیں ہوتا. بہت اہم نکات جو پیش فرمایا مفتی صاحب نے.